جشن دستار فضیلت کا یہ جلسہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حفاظ کرام یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے سروں پہ پگڑیاں باندھی جائے گی۔ یہ حفاظ کرام کون ہے؟ یہ حفاظ کرام کون ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کون ہیں؟ آئیے ان کا مقام تھوڑا میں بتا دوں، آئیے ان کی درجے کو میں آپ کو بتا دوں، ان کی فضیلت میں بتا دوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا مقام کیا ہے، ہمارے جو مسجد کے امام صاحب ان کا مقام کیا ہے، ہمارے محلے میں جو حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب ان کا مقام کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر آپ سمجھ لیں، اگر آپ جان لیں ان کا مقام کیا ہے، علماء کرام کا مقام کیا ہے، تو آپ ان کی جوتیوں کو سیدھی کرنے میں لگ جائیں گے، ان کی دعائیں لینے میں لگ جائیں گے کہ کاش علماء کرام کی مجھے دعا لگ جائے۔ اگر دعا لگ گئی علماء کرام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیریں بدل دے گا۔ جاؤ میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حفاظ کرام ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، حکیم الامت حضرت عباس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفاظ کرام یہ قرآن ہے۔ اب ایک مرتبہ بیٹھے پاؤں میں تکلیف تھی تو پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے، ایک حافظ قرآن ہے، ایک طالب علم آیا آپ کے پاس، آگے بیٹھ گیا تو آپ نے اپنے خارجی سے فرمایا میرے پیر کو تو لوگوں نے کہا آپ کو تکلیف ہے، آپ کیوں موڑنا چاہتے؟ صاحب نے فرمایا میرے سامنے قرآن بیٹھا ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں اپنے پاؤں کو پھیلا کر قرآن کی طرف رکھوں۔ قربان جاؤ حافظ قرآن کے مقام کو سمجھو۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ حدیثوں کے اندر میں ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ذات ہے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، چوٹی کے بلوں میں چوٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حدیثوں کے اندر ان کی طالب علم جب راستے میں چلتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے تھے، اے مہمان رسول تو زمین پر قدم نہ رکھ بلکہ میرے پروں پہ قدم رکھ۔ قربان جو ان کا مقام کو کون سمجھے گا، ان کی بلندی کو کون سمجھے گا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو چھو لو اللہ عبادت کا ثواب دے دے، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ اکبر کبیرہ دیکھو اللہ عبادت کا ثواب دے دے، یہ وہ قرآن ہے جس کو سنو اللہ عبادت کا ثواب دے دے، یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھو اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ اور اسے کوئی کتاب نہ آج تک آئی ہے نہ صبح قیامت تک آئے گی کہ جس کتاب کو آدمی دیکھے چھولے عبادت کا ثواب پا جائے۔ اللہ ایسی کتاب آئے گی۔ مسلمانوں، اے نوجوانوں سنو، قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہو کم از کم جمعے کی نماز تو پڑھتے ہو، جمعے کے دن غسل تو کرتے ہو، قسم خدا کی اس دن محبت کے ساتھ اس قرآن عظیم کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے پکڑو، سینے سے پکڑو، ان کے اوراق کو کھول کر دیکھو تو چھونے کا بھی ثواب مل جائے گا، قرآن دیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ قرآن چھو سکتے ہیں، ہم پڑھنے نہیں جانتے ہیں، قرآن چھو سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ سکتے ہیں، یہ محبت قرآن ہے۔ اور جو قرآن سے دنیا میں محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں یہ قرآن اپنے محبت کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قرآن کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت لے کر جائے گا۔ کون 10 آدمی کو؟ جو جنت میں جانے والا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 10 آدمی جن کو جہنم میں جانے کا پروانہ مل گیا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم دوزخ میں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے، وہ لوگ کھڑے ہیں۔ یہ حافظ قرآن اللہ اکبر کبیرہ جس کو اللہ پاک حکم دے گا۔ اللہ میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ آج تو عالم یہ ہے
کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے میرا 4 بیٹا نہیں کماتا ہے، پیسہ آتا ہے، 10 بیگھہ زمین کا اناج میرے گھر میں آتا ہے، لیکن کدھر سے آتا ہے کدھر نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت کے پاس جاتے حضرت کو ایسی تعویذ دے دیجیے میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، کبھی سوچا ہے کہ میرے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے نبی شان فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی فرقہ نہیں ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے اللہ شام تک اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس گھر میں رات میں قرآن کی تلاوت ہو جائے اللہ صبح تک اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ برکت کہاں سے ملے گی؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، لیکن لوگ ابھی بہت تیزی کے ساتھ انگریزی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بچہ جیسے پیدا ہوا 3 سال 4 سال کا ہوا، دے انگلش میڈیم اسکول، دے انگلش میڈیم اسکول، بولا نہیں بولا سامنے پڑھاؤ، کوئی بھی بنیتا چندہ کرتا چندہ کرے گا کھائے گا وہی سامنا سنانا اور قربان جاؤ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے انجینئر بناؤ، اسے پروفیسر بناؤ، اس کو ایم اے کراؤ۔ جب ایم اے او میں کرے گا تو پھر یہ جہیز میں مانگے گا تھپاچی۔ اپاچی بولیے تھپاچی بولیے، 90,000 سے کم کی نہیں آتی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھائیے الحمدللہ شکر الحمدللہ پڑھائیے۔ میرا 2 بیٹا میڈیکل کر رہا ہے، پڑھائیے۔ ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، سائنسدان کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو انگریزی پڑھانے سے پہلے، اپنے بچے کو سنسکرت پڑھانے سے پہلے، اپنے بچے کو ہندی پڑھانے سے پہلے، اپنے بچے کو پنجابی پڑھانے سے پہلے، اپنے بچے کو بنگلہ پڑھانے سے پہلے، ہر زبان پڑھانے سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا اللہ پاک اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے گا، جس کا بیٹا عالم دین ہو جائے گا، اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا؟ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا۔ ایک ایسی انگریزی میڈیم اسکول کا لڑکا پڑھ کر آیا، سنسکرت پڑھ کر آیا، ایک لڑکی والے کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ لڑکا پڑھ کے آیا ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، تو جلدی سے حملہ کرو اپنی بیٹی سے نکاح کرواؤ۔ پیغام لے کر دیا، لڑکے والے سے بات ہو گئی، لڑکا والا بولا کہ ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ہم کو پسند ہے، بولا سمجھی پسند ہے تو جہیز میں ڈال دیا، بولا ہم کو مت پوچھیے لڑکا ہی سے پوچھ لیے جو پسند ہے جو لے گا دے گا۔ تو لڑکا سے کیا اے بیٹا کی لے میں جہیز میں کی لے میں سوناٹا کہیں لے میں۔ وہ لڑکا بولا نا، کیا بولا نا، بولا کہ ہاں بولا۔ کسی نے کہا کہ سنسکرت میں بولا، سنسکرت میں بولا، تو سمجھ میں بات نہیں آئی کہ نہ بولا کہ ہاں بولا۔ دوسرا سوال کیجیے، بولا بیٹا فیس لے گا، فیس جہیز میں فیس لے گا۔ تو لڑکا بولا نا بولا کہ ہاں بولا۔ لڑکی والا غصہ آ گیا، لڑکی والا بولا کہ بھائی کیا لے گا بولو تو صحیح کون سی لے گا؟ تو لڑکا بولا یا بھٹیا لیتے۔ انگریزی کے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرا بچہ سنسکرت بھی پڑھے گا، میرا بچہ اڑیا بھی پڑھے گا، میرا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا، لیکن سب سے پہلے میرا بچہ جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن کو پڑھے گا، قاری قرآن بنے گا، عامل قرآن بنے گا، حامل قرآن بنے گا، عالم قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، ہر شخص کو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کہ ہم مر جائیں تو میرے نام پر قرآن پڑھنے
पढ़ने वाला कोई ना मिले। आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा, अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या दीनी तालीम होती है? दीनी तालीम होती है? अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में दीनी तालीम होती है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में दवाई सिखाई जाती है। और कुर्बान जाओ, आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा जब हम मर जाए, हम बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो जनाजा मेरा उठाए, जब जनाजे की नमाज मेरा बेटा पढ़े, उसे जनाजे की दुआ उसे जनाजे की दुआ याद ना हो। आपने क्या समझा जनाजे की नमाज और नमाजों की जैसी है कि इमाम साहब सबकी नमाज हो गई? अरे कितना नामान है वो माँ जिसने 9 महीने अपने शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो माँ मर गई, उसकी जनाजे की नमाज तुम्हें पढ़ी, तुम्हें जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं? अल्लाह अल्लाह। सिखाया जाएगा, ये मदरसे में सिखाया जाएगा, ये कहाँ सिखाया जाएगा? मकातिब में सिखाया जाएंगे, ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों कुर्बान जाओ कुर्बान। अभी तो ईद बकरीद का भी आलम है, ईद बकरीद का भी आलम है। हर घर को मालूम नहीं है कि कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बांधना है, ऐसे मालूम नहीं है, सबको मालूम नहीं है। ईद की नमाज पढ़ने जाएगा, अब इमाम साहब ने तकबीर कह दिया अल्लाहु अकबर, अब कितना भी बड़ा वाली देता है क्यों उसको देख रहा है हाथ छोड़ना है कि बांधना है, उसको देखे भाई नमाज नहीं होगी, भाई नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नमाज होगी नहीं होगी। लेकिन ये भी नहीं पूछे हम नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ी। अब शहरों में देखते होंगे ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते, रिक्शा पर जाते, फिर गाड़ी में जाते, फिर जाते। उस दिन रिक्शे वाले की कमाई काफी होती है, सवारी होते। अब एक जगह एक रिक्शा वाला वो सवारी होकर बेचारा ईदगाह तो रिक्शा लगा के नमाज खड़ी हो गई, रिक्शा लगा दिया साइड में, और उसके बाद टोपी थी नहीं, तो पॉलोथीन लिया बेचारा पॉलोथीन सब रखते हैं। अब बच्चे लोग ईदगाह भी जाते हैं बाप के साथ, तो बाप नमाज में खड़े हो गए तो बच्चे खेलने लगते हैं। जब नमाज पढ़ते तो बच्चे जाते, 4-5 बच्चा क्या काम किया, रिक्शा जो खड़ी थी वो रिक्शा में बैठ, अब बैठ गया तो रिक्शा में ये बच्चा बताया वो रिक्शा वाला पता है उधर हाथ बना हुआ रिक्शा वाले बच्चा बजा छोड़ दिया, फिर बजाए। ये रिक्शा वाला बोलता है अभी हम नमाज में हैं, तुम बच गए, अगर नमाज में नहीं होते तो हमारी हालत खराब होती। बेकार जिंदगी को तुम अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तुम अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल।